اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ نے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. ہم اپنی نیتوں کا جائزہ ضرور لیں. جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کا ذرہ ذرہ نہیں ہوگا نا، تو بات تو نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عمل کو اپنے لیے خالص کر دے، اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اپنے رب کی رضامندی نصیب ہو جائے، اس کی جنت نصیب ہو جائے. اللہم آمین. انشاءاللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا فلا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیاتنا وذریاتنا وزوجنا. اللہم آمین. انشاءاللہ جو ہے ہم آج کی دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے، کہ آپ سوچئے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اور قیامت کے دن قرآن کا انسان کی شکل میں آنا. عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا جس کے بال سفید ہوں گے، تو وہ اپنے پڑھنے والوں سے کہے گا، میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا. سبحان اللہ. اب بات تو وہی ہے کہ قیامت کے دن کل کیسے قرآن ایسے مرد کی شکل میں آئے گا نا، اور کیسے بتائے گا نا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے رات کو بیدار رکھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا. بعض اوقات آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو ہوش نہیں ہوتا نا کہ آپ نے جسے کہا جائے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والا بنا دے. انشاءاللہ آپ سب بہنوں میں سے جو بھی اپنا حفظ کا ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو آج میسج یا آج یا کل میسج مل جائے گا کہ آپ نے کیسے اپنے ٹیسٹ کو دینا ہے. آپ میں سے کافی ساری بہنوں نے بارک اللہ اپنے نمبر ٹائپ کیے تھے کہ انٹرسٹڈ ہے انشاءاللہ کہ ان کا حفظ کا ٹیسٹ لیا جائے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ رمضان کی انشاءاللہ مطلب آپ اس سے پہلے آپ کا لے لیا جائے نا. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کا سمجھے کہ ایک ہفتے کے اندر ہونے والا ہے. تو میک شور آپ اپنی تیاری کو بھرپور رکھیں. انشاءاللہ مے بی آپ کا جو نیکسٹ ٹیوزڈے اس کے بعد فوراً آپ کا انشاءاللہ یعنی ٹیوزڈے کلاس کے بعد اس کے بعد مطلب اس ویک میں کسی دن بھی آپ کو بتا دیا جائے گا. جو پروسیجر ہوگا وہ بھی انڈیویجولی آپ کو بتا بھی دیں گے، گروپ میں بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ ہیں نا. ہم نے ویسے تو آپ کے نام کو دیکھ لیا کہ کون کون انٹرسٹڈ ہے انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ آج کی تلاوت کو دیکھتے ہیں، اور آج ہماری الحمدللہ سورہ عبسہ شروع کریں گے. بہت خوبصورت سورت ہے انشاءاللہ. آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کو دیکھیں گے. تو سب انشاءاللہ ریڈی ہیں؟ سب نے الحمدللہ مصحف کو کھول لیا ہے. سورہ عبسہ آیت نمبر انشاءاللہ 1 سے لے کر 10، لیکن پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. عبسہ، اس نے تیوری چڑھائی،
پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ عبسہ اس نے تیوری چڑھائی، وتولا اور اس نے منہ پھیر لیا، ان کے جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمى ایک نابینا، وما اور کیا چیز، یدری کا بتائے آپ کو یا تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ یزکا وہ پاک ہو جاتا، او یا یذکرو وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ تو فائدہ دیتی اسے الذکرہ نصیحت، اما رہا من وہ جو استغنا بے پرواہی کرتا ہے، فانت تو آپ لہو اس کے لیے تصدی آپ توجہ کرتے، وما حالانکہ نہیں، علیہ کا آپ پر ذمہ داری، اللہ کی نہیں، یزکا وہ پاک ہوتا، وَأَمَّا اور رہا من وہ جو جاءکا آیا آپ کے پاس، یسعی کوشش کرتا ہوا، وہ ہوا اور وہ یکشا وہ ڈرتا ہے، فأنت تو آپ انہو اس سے تلہا آپ اس سے اس کا ترجمہ دکھا دیجیے گا نیچے کیا ہے، چلیے انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا اس کا مطلب بیسیکلی تلہا کہتے ہیں نا، لحف لام ہا واو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو بیسیکلی جیسے غفلت برتنا یا اس طرح کا نا، الحمدللہ اس میننگ میں آتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے کیا کہتے ہیں اس پہ چلیں گے، یعنی بے رخی کرنا، جیسے کسی سے منہ پھیر لینا، اس کے میننگ میں آتا ہے تلہا، بے رخی پھیرتے ہیں نا، اس میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ہم اس کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ میں آپ لوگوں کو نا ایک سیکنڈ ہوسٹ بنا دوں، کیونکہ آج ہمارا نا یہ سیشن لائیو نہیں جا رہا جی، لائیو براڈ کاسٹ نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ کوئی وجہ ہے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ تلاوت کے لیے سب ریڈی ہیں، ساری بہنیں ریڈی ہیں انشاءاللہ العظیم۔ چلیے انشاءاللہ تلاوت دیکھتے ہیں آج کی سورہ عبسہ، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك
يسعى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी आज की अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई रिसाइटेशन। क्या आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही? अभी मैंने सिस्टर का एंड में मैसेज देखा है कि टू मच डिस्टॉर्शन हो रही है, तो क्या आप लोगों को आवाज़ नहीं आई है? हाँ, एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करूँ। जी, आवाज़ आ रही है ना आप सबको? साहब में शुरू में थी थोड़ी डिस्टॉर्शन, लेकिन बाद में तो सही थी, मुझे तो सही अल्हम्द थी। अल्लाह का इस चलिए ठीक है। आज आपको पता है कि नेट के इशू की वजह से ये सारी चीज़ें किसी वक़्त भी फ्लक्चुएट करती हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि सिग्नल्स की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। एनीहाउ अल्लाह ताला खैर का मामला करे, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह इसकी तजवीद को देखते हैं। अबसा व तवल्ला, आइन है तो आ नहीं निकालेगा, आइन निकालेगा। अबसा, सीन की साउंड बहुत शार्प होनी चाहिए, व्हिस्लिंग साउंड। व तवल्ला, ला को अगर आप इसको स्टॉप करते हैं तो मेक श्योर इसको 2 काउंट के साथ करेंगे, और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं फिर आपको इसको 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करना पड़ेगा। मद्दुल जायज़ मुनफ़सल है, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आप इसको रोकते हैं तो 2 काउंट के साथ रोकेंगे, और अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको 4 टू 5 काउंट करना है इंशाल्लाह। जा मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पे आपका इख्फ़ा है, इख्फ़ा आपका नॉट करके हो हैवी होना चाहिए, नॉट जाहुल, ठीक है? तो मेक श्योर कीजिएगा कि जीम का जो मखरज है उसके पास आपकी ज़बान हो, ताकि ऐसे करके आपकी ना, आप इंशाल्लाह जब उसके क्लोज होंगे तो साउंड आपका मुंह से ही रन करेगा, ठीक है? इंशाल्लाह जो एयर आपकी ब्लो होगी वो आपकी मुंह से होगी, ना कि नेजल कैविटी से। अच्छा, जाअहू, आपने इसको इंशाल्लाह 4 टू 5 मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, आपने पूरा मोटा नहीं करना है, जाअहुल, ठीक है? तो पूरा इसको खींचते हुए आपने इनिशियली क्लियर थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, हुल आमा, नॉट आमा, पहले हमज़ा को वाज़े करेंगे फिर आइन को मर्ज करेंगे। आमा, ठीक है? नॉट आमा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने हमज़ा का साउंड प्रोमिनेंट नहीं किया। तो फिर आप ये देखिए, इसके बाद जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? आवाज़ आ रही है? आवाज गायब हो जाती है बीच में, अब आ रही है फिर हाँ जी एकदम चली सिस्टर, जाती है। आवाज चली जाती है बीच में। अच्छा, अल्लाह ताला आसान करे। हम यहाँ पे थे, देखिए जाअहुल आमा, एक सेकंड मैंने गलत, एक सेकंड मुझे देखिए दीजिए। जी, तो जी मैं ये देख रही थी कि मुझे एक सेकंड मुझे दीजिए, ज़रा मैं ठीक करूँ। एनीहाउ आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, जाअहू, आपने इंशाल्लाह इसको स्ट्रेच करना है 4 टू 5 काउंट, ठीक है? मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हुल आपका लाम शेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हुलु, हुलु ऐसे नहीं, हुल ठीक है? और हाँ, आइन को बहुत वाज़े करना है, माँ को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, ठीक है? माँ को अलिफ मत दिया है, 2 काउंट करना है। युदरीका, दाल का कलकला है लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है कि आप बहुत वाज़े करें, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह युदरीका, या मदिया आ गई, आपने इसको 2 काउंट स्ट्रेच करना है। माँ भी 2 काउंट है, री भी 2 काउंट है। लअल्लहू, हू को भी आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है। ये क्या है? मद्दुल सिलतुल सुगरा, ठीक है? अब इसके सारे रूल इंशाल्लाह आपको पता है, इसके मुताबिक ये बिल्कुल अप्लाई होता है, तो उसके हिसाब से ये होता ही है इंशाल्लाह। लअल्लहू यज़्ज़का, ज़ा है, ये ज़ाल नहीं है, ज़ा, अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ू, तो यज़्ज़का, ठीक है ना? तो आप इसको रोकेंगे तो 2 काउंट, और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इसको 4 टू 5 काउंट इंशाल्लाह।
औ बौ तौ, इसको भी आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, औ बौ तौ, ठीक है इंशाल्लाह। ये लीन है, उसको थोड़ा नरमी से पढ़िएगा, लेकिन औ का साउंड नहीं आना चाहिए। औ, यौम, नॉट यौम, यौम, ठीक है ना इंशाल्लाह। इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल देखिए तो उसमें जैसे और भी एग्जाम्पल आती इंशाल्लाह लेटर ऑन बताती हूँ। यज़करू ज़ाल है ये, यज़करू की साउंड नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज ब्रेक हो रही है। एनी चलिए, अगर जिनको ब्रेक हो रही है, कोई भी आवाज का इशू आ रहा है तो अल्लाह ताला आसान कर दिए। हम ऑनलाइन में ये सब चीजें फेस करते हैं, कोई बात नहीं। आप सब ना इसको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा तो उससे इंशाल्लाह प्लीज आप मुझे माफ कीजिएगा, उससे आप उससे इंशाल्लाह ले लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए यज़करू इजाल है तो मेक श्योर कीजिएगा यज़करू का क्या मोटा नहीं कीजिएगा, काफ नहीं है काफ है, ठीक है। तो क्या रू रॉ को हैवी कीजिएगा। फतनफअहुज़, तो मेक श्योर कीजिए तो मोटा नहीं कीजिएगा आपने। उसके बाद लेटर फा है तो आपकी टिप ऑफ द टंग, आपकी जबान आपके फा के मखरज के होंठों के बिल्कुल वहीं पर होगी। तो आपने इंशाल्लाह एयर मुंह से ब्लो करना है, आइन निकालना है। हो जिक्रा, इस पे हम्स भी कर लीजिएगा और एयर आपकी बाहर आएगी, ठीक है। थोड़ा शिद्दा भी है तो पहले अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दा जिक और फिर हल्का सा एयर ब्लो कीजिएगा। फतनफअहु जिक्रा, ठीक है इंशाल्लाह। रॉ को आपने फिर अगेन अगर आप इसको रोकती हैं तो 2, और अगर आप कंटिन्यू करती हैं तो मद्दुल, जिसे कहते हैं जायज मुनफसल, आपने इसको 4 to 5 काउंट स्ट्रेच करना है। अम्मा आपका मोस्ट कंप्लीट गुन्ना है और इसमें आपने मुकम्मल 2 काउंट आपने होल्ड करना है। अम्मा, ये जो साउंड है ना पूरा फील होना चाहिए कि आप नेजल कैविटी से अदा कर रहे हैं, पूरा उसके अंदर रन करना चाहिए। मैंने सीन की साउंड बहुत वाज़ेह होनी चाहिए, तो ना आवाज़ चलती रहेगी, तो ना, ठीक है, ताकि इतनी जैसे रकावा है ना तो आवाज़ जैसे कंटिन्यू रहेगी और फिर आप नेक्स्ट लेटर को पिक कर लेंगे। जैसे हम्स में ऐसा एयर ब्लो होती है, इसमें आवाज़ साउंड कंटिन्यू रहेगी ना। अगेन आपने 2 काउंट करना है, ठीक है, और कॉइन को हैवी कीजिएगा। तो ना फ़अन्त, अगेन देखिए ता है तो ता के मखरज के बाद आप इसको टंग को रखेंगे। इख्फा है, ये जो गुन्ना की कैटेगरी है, ये जो है जिसे कहा जाए कामिल गुन्ना है, ठीक है, कंप्लीट गुन्ना, नॉट मोस्ट कंप्लीट गुन्ना जिसको अकमल गुन्ना कहते हैं, जो कि नून मुशद्दद मीम मुशद्दद में पाया जाता है, वो गुन्ना की कैटेगरी नहीं है, बल्कि आपकी थोड़ी सी गुन्ने की कैटेगरी यानी लेंथनिंग के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से थोड़ी सी कम है। लहू, अगेन आपने इसको 2 काउंट पढ़ना है क्योंकि आपको पता है ये भी मद्दुल सिलातुल सुगरा है, 2 काउंट। त सोद त त नॉट ता त, ठीक है। अती अतू, तो मेक श्योर कीजिए ता है ता नहीं है। मेक श्योर कीजिएगा सौद को हैवी कीजिएगा। सौद दा को आपने इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि इसको आपने लाइट रखना है, क्योंकि अक्सर होता है लाइट एंड हैवी साथ साथ आते हैं तो उसमें मुश्किल ये होती है कि कभी कभी लाइक वैसे हो जाता है ना। तो एनीहाउ इंशाल्लाह आगे देखिए वमा अलैका, माँ को आपने 2 काउंट पढ़ना है। अलैका, या माँ जो है अलिफ मत दिया है, और लई आपका 2 काउंट है, या मत दिया है। अलैका नॉट अलैका, अलैका नहीं, अलैका। अल्लाह, यहाँ पे देखिए मुस्तकिल 2 काउंट आ रहे हैं। मा लई अल्लाह, अला नहीं ये अल्लाह, ला को आपने 2 काउंट पढ़ना है इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए यज़्ज़का, यज़्ज़का, ठीक है ना इंशाल्लाह। यज़्ज़का, ये ज़ाई है तो इसका ख्याल कीजिएगा। व अम्मा, अम्मा, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो अम्मा के अंदर देखिएगा कि आपने इसको भी इंशाल्लाह 2 काउंट ये मैं बता चुकी हूँ, और आपने होल्ड भी करना है, माँ को स्ट्रेच भी 2 काउंट करना है। मजा, अगेन ये इख्फा हो जाएगा, और इसमें आपको मैं बता चुकी हूँ ऊपर वाले में सेम वही मिसाल है। आगे देखिए यस, अगेन सीन का साउंड वाज़ी होना चाहिए और आ 2 काउंट। वहुवा यख्शा, तो खा को हैवी, शीन को आपने 2 काउंट पढ़ना है। अशा, अशी, अशु, तो मेक श्योर इसको क्लियर पड़ेगा। फअंता, तो आपने देखिए ताकि मखरज के पास आपने रखे खा करना है। अनहु, नून पे ना बाउंस नहीं हो, अनहु नहीं,
جی جیسے ہوتا ہے نا عن عن، ایسے نہیں کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ عن ہو، ناٹ یہ عن، اکثر لوگ باؤنس کر دیتے ہیں، پورا اس کو روکیے گا کیونکہ یہ ناقص غنہ ہے، تو ساؤنڈ شوڈ بی کمپلیٹ، پورا ساؤنڈ نون کی جو ساؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ کر کے آپ اوپر جائیں گے، عن ہو، ٹھیک ہے؟ عن ہو پورا آپ نے پڑھ کے پھر جانا ہے تلہا، تو یہ جو اس میں ہمس بھی ہے تو تھوڑا سا واضح کیجیے گا، تلہا، ٹھیک ہے؟ ہاں کو آپ نے اگین 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا جو حلق کے جو کلوز ٹو چیسٹ ہے انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ اس کا جو نکالنا ہے انشاءاللہ۔ سسٹر فاطمہ اس میں آیت نمبر 3 میں اور جیسے آیت نمبر 7 میں جیسے آ رہا ہے نا لعلہ یزکا اور اللہ یزکا، تو اس میں لام اور رائی پہ ہولڈ تو نہیں ہے نا؟ کس پہ کہہ رہی یس زکا، اور پھر اور کس پہ دوسرا لام کون؟ لام لعلہ تو نہیں 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 ہوگا؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، آپ اس کو ادا کریں گے لعلہ، لیکن لعل یہ نہیں، یہ جو آپ نے کہا نا یہ بالکل نہیں ہوگا، اس پہ اور یہ بالکل زائی اور زال پہ بھی اسی طرح سے جی جی بالکل یزک بالکل، کا بھی نہیں ہوگا۔ جی جی بالکل، آپ نے اس کو ادا پورا کرنا ہے، بہت سے لوگ نا اللہ صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے، اور وہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو لام کا جو ایک اس کی ہوتی ہے نا، کچھ لیٹرز ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، جیسے ضاد ہے، استطالت ایک اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اسی طرح لام کے اندر بھی تھوڑی سی اسی طرح سے ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے الحمدللہ، نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ہولڈ کروں، یہ غلط ہے، پورا ادائیگی ہوگی، الحمد، صحیح ہے نا، لیکن یہ نہیں انشاءاللہ، تو وہ بات ہے انشاءاللہ۔ اچھا آپ دیکھیے کلا، یہ دیکھیے کہ کلا کے اندر مد ہے، مد جائز منفصل، اس کو بھی آپ نے انشاءاللہ 4 to 5 کاؤنٹ کھینچنا ہے، کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ کا حصہ، انہا، میک شور انہا پہ آپ کا غنہ ہے، اور غنہ جو ہے موسٹ کمپلیٹ ہے، ہاں کو آپ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، تذکیرہ، تذکیرہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، سوری میں آگے چلے گی نا، آگے چلیں گے آپ تو 11th آیت پہ۔ جی جی چلیں انشاءاللہ، بس اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ آپ کا کام یہ کہ آپ نے 1 سے لے کر 10 آیات تک انشاءاللہ اس کو بھیجنا ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول کرے، انشاءاللہ کے عمل کی طرف چلتے ہیں، ہلکا سا گو تھرو ہوتے ہیں پیچھے سے، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں سے کس کو کتنا یاد ہے، آپ کا بس اورل ٹیسٹ ہو رہا ہے، سمجھے کہ دیکھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ عربی گرامر کے کتنے حصے ہیں؟ ٹھیک ہے، عربی گرامر کتنے، پوری عربی گرامر 2 حصوں میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس ہاں لفظ یا جسے کا اس کی کتنی ٹائپ ہے، کلمہ یا لفظ کی کتنی ٹائپ ہے؟ اس شاباش، کتنی ٹائپ ہے کلمہ یا جسے اچھا کلمے کی 2 ٹائپ ہے، اسم، فعل اور، ٹھیک ہے الحمدللہ، شاباش، اسم فعل اور حرف، ٹھیک ہے الحمدللہ، پوری اس عربی گرامر 2 چیزوں پر بیس کرتے، علم النحو اور صرف، ٹھیک ہے، پھر جو بھی الفاظ آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ 2 طرح کا ہوتا ہے نا، موضوع اور جسے کہا جائے محمل الفاظ ہوتے ہیں، موضوع کی مزید آپ نے جسے کہا جائے مفرد اور مرکب، اور مفرد جس کو آپ کلمہ بھی کہتے ہیں تو اس کی 3 ٹائپ ہے، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اسم کو ہم نے کتنے لحاظ سے دیکھا تھا، یہ آپ کو ٹپ پہ بس پتا ہوں، ڈیفینیشن آپ کو خود آ جائے گی، ہاں اسم کو ہم نے 4 لحاظ سے دیکھا تھا، گڈ ماشاءاللہ گڈ۔ اچھا اگر ہم سب سے پہلا دیکھیں اعراب، ٹھیک ہے، اعراب کے حساب سے کتنی ٹائپ ہے، اعراب کے حساب سے اسم کے 4 پہلو میں حالت، جی حالت کو بتائیے 3، ٹھیک ہے، رفع نصب جر، ٹھیک ہے الحمد، اور جینڈر کی کتنی ٹائپ ہے، جینڈر کی کتنی ٹائپ ہے، مذکر، جی شاباش 2 ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، اور عدد کی کتنی ٹائپ ہے، عدد کی کتنی ٹائپ ہے، 3 ٹائپ ہے، واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے، اور وسعت کی کتنی ٹائپ ہے، اگر وسعت کیپیسٹی کے حساب سے کریں گے تو شاباش، ٹھیک ہے 2 ٹائپ ہے، معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اگر اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، کتابن کون سی حالت ہے، کتابن حالت رفع نصب یا جر، مجھے بتائیے، رفع، سب کہہ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اب میں کہتی ہوں، میں آپ سے کہتی ہوں رجالن، 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 شاباش، بتائیے، نصبی، شاباش نصبی۔ اچھا اگر میں رجالن کو دیکھوں تو مجھے بتائیے یہ آپ کو واحد لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے، تثنیہ لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے؟ واحد لگ رہا ہے، جمع لگ رہا ہے، تثنیہ لگ رہا ہے، جمع ہے نا،
رجل کی جمع رجال، آگے یہ آپ کو بس ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو بھی میرے مائنڈ میں ورڈ آتے جا رہے میں آپ سے پوچھتی جا رہی ہوں. الحمدللہ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. چلیں اچھا، رجالن کو دیکھ کے بتائیے غور سے، معرفہ ہے یا نکرہ، معرفہ یا نکرہ؟ شاباش. رجالن تنوین آ رہی ہے. شاباش. نکرہ نکرہ. الحمدللہ. اور پھر بھی بتائیے رجالن مذکر لگ رہا ہے یا مؤنث لگ رہا ہے؟ مذکر لگ رہا ہے یا مؤنث لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے مذکر ہے نا. ہاں رجل کی جمع رجالن. ٹھیک ہے تو آپ کو تو ماشاءاللہ سب آتا ہے. چلے اب میں آپ کے لیے کوئی جمع تسنیہ کا صیغہ پک کرتی ہوں. ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے مسلمینی، حالت بتائیے مجھے، حالت بتائیے کہ کون سی حالت ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے؟ حالت بتائیے اعراب کے حساب سے. نصب اور جر. شاباش. نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نصب بھی ہو سکتا ہے. اب ہم کانٹیکس کو دیکھیں گے اکارڈنگلی مسلمینی کیا رول پلے کر رہا ہے. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے مسلمینی کو دیکھ کے بتائیے. جی مائک کو آپ لوگ میوٹ رکھیے گا پلیز. مسلمینی کو دیکھ کے بتائیے گا کہ مجھے کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، مذکر لگ رہا ہے، مؤنث لگ رہا ہے، کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ جی مذکر لگ رہا ہے. جی الحمدللہ شاباش مذکر ہے. ٹھیک ہے مسلمینی کو کیا لگ رہا ہے آپ کو، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ کچھ پہچان ہو رہی ہے سب میرے نام کے کہنے سے؟ تسنیہ سب کہہ رہے ہیں تسنیہ. جی ڈوئل الحمدللہ. ٹھیک ہے اگر میں کہتی ہوں کہ یہ مسلمینی معرفہ ہے تو ٹھیک ہے یہ میرا اسٹیٹمنٹ مسلمینی معرفہ ہے، یہ ٹھیک ہے کیا؟ نو. شاباش کانفیڈنس سے بولیں نو یہ نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہتی المسلمینی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے گڈ ماشاء اللہ. اچھا جمع کو دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے گا جمع کے اندر، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، صادقین، صادقین، بتائیے کون سی حالت ہے؟ صادقین نسبی اور جری. شاباش نسبی اور جری. دیکھیے یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کنسپٹ بالکل کلیئر ہے. بارک اللہ فیک. کیونکہ آپ ٹائپ کر رہے ہیں نا اور یہاں پہ کوئی سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں تو بس کوئی بھی ورڈ پک کر رہی ہوں اور آپ کی خالی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کر رہی ہوں کہ کس حد تک. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے صادقینہ کو دیکھ کے بتائیے کہ یہ کون سی واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ صادقین جمع. شاباش. ٹھیک ہے الحمدللہ. مجھے دیکھ کے بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث؟ ٹھیک ہے مذکر ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عدد معرفہ لگ رہا ہے یا نکرہ؟ معرفہ لگ رہا ہے یا نکرہ؟ کیا لگ رہا ہے؟ نکرہ. ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کنسپٹ آپ کا کلیئر ہے. رائٹ الحمدللہ. ٹھیک ہے اگر میں الذی کہتی ہوں، الذی ورڈ کو پک کرتی ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الذی جو ہے حالت تو آپ اس وقت بتائیں گے کہ جب آپ اس کو کلام میں دیکھیں گے. الذی واحد کا صیغہ سب کو پتہ ہے. اسی طرح الذی کون سی کیٹیگری ہے؟ مبنی کی کیٹیگری. شاباش گڈ ماشاء اللہ. اور اگر میں کہتی ہوں جیسے مریم، مریم کون سی حالت لگ رہی ہے؟ کون سی آپ کو فیل ہو رہی ہے؟ مریمہ کون سی حالت ہے؟ مریمہ مریمہ. مریمو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا مریمہ، مریمو، مریمہ، مریمہ. ٹھیک ہے نسبی، نسبی یا جری؟ نسبی ہو سکتی ہے جری. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث تو آپ کون سے بتائیں گے؟ مریمہ مؤنث ہے. تو یہ کون سی مؤنث کی کیٹیگری ہے؟ وہ جس کے مقابلے میں اس کا ریئل یعنی ریئل فیمنن لگ رہی ہے آپ کو، یا جسے کہا جائے کوئی قیاسی لگ رہی ہے یا سمائی لگ رہی ہے؟ بالکل ریئل فیمنن ہے. کیونکہ اس کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی کوئی مرد ہوگا. جب مریم نام انسانوں کا. رائٹ الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ. گڈ گڈ الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیک. الحمدللہ. ٹھیک ہے نا صحیح ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا غیر منصرف ہے. ماشاء اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کنسپٹ آپ کا کلیئر ہے. چلے انشاءاللہ اب مجھے خالی یہ بتائیے کہ اس چیز کی طرف بتائیے
کہ ہم نے معرفہ کی 2 بڑی کیٹیگری پڑھی تھی، ہے نا؟ تو کون کون سی پڑھی تھی؟ ایک پڑھی تھی ہم نے نکرہ، انشاءاللہ سلائڈ کو موو کر دیجیے گا جی الحمدللہ. میں نے آپ کو سارا ریویو کروا دیا جسٹ ان کو دیکھنے کے لیے. اور آپ ہاں ہم نے پڑھا تھا، ایک پڑھا تھا معرفہ اور ایک پڑھا تھا نکرہ، ٹھیک ہے نا؟ یاد آ رہا ہے؟ ہم نے یہ 2 پڑھا تھا، رائٹ؟ معرفہ کیا ہوتا ہے؟ آپ الحمدللہ انگلش پڑھ چکے ہوں گے، انگلش گرامر میں آپ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن پڑھ چکے ہوں گے. تو معرفہ کیا ہے؟ از دا پراپر ناؤن، ٹھیک ہے؟ اینڈ دا نکرہ از دا کامن ناؤن، ٹھیک ہے انشاءاللہ. نکیراتن عربی میں ایسے کہتے ہیں، اور ہم ویسے روکیں گے تو نکیرہ. معرفتن معرفہ، اوکے انشاءاللہ. اچھا اب آپ دیکھیے خاص چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے ہم نے کہا، چلیے پہلے ہم نکرہ کو دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کو لگائیے گا اس کے بعد جو نکرہ کی ہے، پھر میں آپ کو معرفہ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. جی نکرہ کیا ہے؟ عام چیزوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کامن چیز جس کو جیسے میں کہتی ہوں کتاب، اب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہتی ہوں قلم، کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں جسے کہا جائے کوئی بھی دوا کا نام، تو اب میں کوئی خاص مینشن کروں گی تو پھر وہ معرفہ میں جائے گا نا. کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، مائک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جسے کہا جائے پینسل ہو سکتی ہے، قلم ہو سکتا ہے، تو یہ کامن ناؤن ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ نمبر 1 اسم ذات، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 اسم صفت، نمبر 3 اسم مصدر. یہ تینوں کامن ناؤن کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اسم ذات یعنی ذات کا مطلب ہے کسی چیز کا نام ہوگا، چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، چاہے جیسے کہا جائے نہیں انسان کا نام نہیں، جیسے انسان ہے، انسان کیا کسی ذات کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح فرسن، فرسن کیا ہے؟ کسی جیسے کہا جائے گھوڑے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ فرس، فرس کہا جاتا ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جسے کہا جائے حجر درخت، ٹھیک ہے؟ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. انسان. لیکن اگر میں خاص نام مینشن کر دیتی ہوں جیسے اسلم، اب یہ خاص نام ہو گیا. اسی طرح مینشن کرتی ہوں زیدن، اب یہ خاص نام ہو گیا. اسلم زیدن، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے انسان تو کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، فرسن کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں کہہ دوں فرسو زیدن، اب زید کا گھوڑا، اب یہ خاص ہو گیا. کہنے کا مقصد ہے. اسی طرح حجر کوئی بھی پتھر ہو سکتا ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. لیکن اگر میں خاص مینشن کر دوں حجر اسود، اب یہ خاص نام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آ جائیے تو یہ کیا ہوگا؟ بیسیکلی کیا ہے؟ اسم ذات کے اندر یہ کسی بھی قسم کی مختلف چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں. اسم صفت کیا ہے؟ آپ یہ یاد رکھیے، اسم جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں کہتی ہوں ولد حسن، لڑکا نیک، نیک لڑکا یا خوبصورت لڑکا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا طیبن، طیبن یا ساحلن، ٹھیک ہے؟ یا طیبن یا سوری طیبن آتا ہے یا طیبن بھی آتا ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. حسن خوبصورتی کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ طیب جو ہے خوشبو کے لیے آتا ہے. سہل آسان کے لیے آتا ہے. ہوتے نا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ دعا ہے نا. تو وہی بات ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کوالٹی کو مینشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کی بہت سارے جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ مطلب جنت اس شخص پہ جیسے کہا جائے لازم ہے یا جہنم حرام کر دی گئی. کون سا پرسن؟ ان میں سے ایک پرسن سہلن، ایزی کو پرسن، بہت آسان، جس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک کسی بھی انسان کی کوالٹی ہے کہ بہت ایزی گوئنگ ہے. اس کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں گے آپ کو خیر ہی ملے گی. اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہی نہیں ہیں، رائٹ؟ الحمدللہ. طیب خوشبو کے لیے، یہ بھی کوالٹی ہے کسی کی، ہے نا؟ الحمدللہ. طیب بھی یہی ہے، اسی روٹ ورڈ سے آتا ہے پاکیزہ. اسی طرح حسن. تو جو بھی صفت ہے یا چیزوں کا نام ہے جو کہ کامن سی ہیں، تو وہ سارے انشاءاللہ نکرہ کی کیٹیگری میں. اسی طرح مصدر یعنی جو کسی بھی کام کا نام ہو یا عمل کا نام ہو. جیسے میں کہتی ہوں نصرن، فتح. نصرن کا مطلب مدد کرنا، ٹھیک ہے؟ مدد. اسی طرح فتحن، ٹھیک ہے؟ فتح کو کہتے ہیں نا جیسے کامیابی کو، ٹھیک ہے؟ فتح کھولنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. جلوسن، جلوسن بیٹھنا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مصدر بیسیکلی کیا ہو جائے گا کہ اس میں کام ہوتا ہے، جیسے کھانا، پینا، چلنا، سونا، لیٹنا، جو بھی کام ہے دن بھر میں، اور آپ کام تو کرتے پڑھانا، ہے نا؟ اور پڑھنا، یہ سارے کام ہیں. تو یہ جو مصدر ہیں، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں یہ بھی جسے کہا جائے کامن ناؤن کی کیٹیگری میں، لیکن اس میں کوئی ایکشن نہیں پایا جائے گا. اب میں نصرن کا ترجمہ یہ نہیں کروں گی کہ وہ پڑھ رہا ہے یا وہ پڑھے گا یا اس نے پڑھا، یہ نہیں. نصرن پڑھنا، ٹھیک ہے؟ فتحن کھولنا، ٹھیک ہے؟ جلوسن بیٹھنا. بس سمجھ آ گئی؟
تو بات سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات آپ کو کہ یاد رکھیے اسم نکرہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس میں آپ کچھ چیزوں کو اس کے اندر شامل کرتے، جس میں اسم ذات کسی بھی قسم کی چیزوں کا کامن، جسے کہا جائے نام جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اسی طرح صفت، کامن صفت جیسے حسن، طیب، اسی طرح کی چیزیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور سیم ہی ساتھ کہہ لیجیے مصدر، جو کہ کسی کام کا نام ہوگا لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی. اور اس کی نشانی بتا دی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش. کس کو نکرہ سمجھ آ گیا کہ نکرہ کے اندر صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے او اب میں ولدن کہتی ہوں، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے نا، ولدن کوئی بھی لڑکا ہے، لیکن اگر کسی لڑکے کا نام مینشن کروں گی تو آپ آرام سے بتا دیں گے نا الحمدللہ. ٹھیک ہے. معرفہ کے اندر ہم نکرہ ہمیں سمجھ آ گیا. معرفہ کی ہم نے 6 یا 7 کیٹیگری آپ کو بتائی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا ایک آپ اپنی 6 کیٹیگری، یہاں پہ 5 ہے تو میں نے آپ سے کہا تھا ایک اپنے پاس لکھ لیں. اسم علم کیا ہے؟ کسی خاص پرسن کا نام ہے، جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے. یا کسی بھی خاص چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن مجید ہے، اب یہ خاص ہے، رائٹ؟ ایک خاص بک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نا. کوئی خاص جگہ ہے، مکہ خاص جگہ ہے، پاکستان خاص جگہ ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. کسی خاص اسپیسیفک میں شہر کا یا کنٹری کا نام بول رہی ہوں. اب میں اسلم کہتی ہوں، کسی کا نام ہے زید ہے، کسی کا نام ہے عائشہ، کسی کا نام ہے مریم، کسی کا نام ہے آمینہ، کسی کا نام ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیا اسم علم کی کیٹیگری. اسم ضمیر کو بس تھوڑا سا سمجھ لیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں کرواؤں گی یہ ٹاپک. نہیں، معرفہ میں کبھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے. معرفہ میں تنوین نہیں آتی انشاءاللہ. لیکن کس کیٹیگری میں کیسے نہیں آتی؟ اب تنوین کس سینس میں تنوین آئے گی، چلے میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جب آپ دیکھیے تنوین آتی، جیسے اب آپ کا نام ہے، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو تنوین لیتے ہیں، جیسے اب زیدن. اب زیدن کے اندر تو تنوین آ رہی ہے. اب آپ کہیں گے تو معرفہ نہیں ہے، تو نکرہ ہوا، تنوین ہے نہیں، کیونکہ یہ خاص پرسن کا نام ہے. اب مریم ہو بھی جیسے کہا جائے خاص پرسن کا نام ہے، لیکن اس پر تنوین نہیں آ رہی ملیحہ، ہے نا؟ اس پہ تنوین نہیں آ رہی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر منصرف ہے، تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. لیکن اگر کسی خاص پرسن کے نام ہوں گے، اسپیشل محمد خاص نام ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم علم کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. جو بھی چیزوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کسی بھی شخص، کسی بھی جگہ یا کسی چیز کا نام یاد رکھیے، اگر وہ جسے کہا جائے منصرف معرب کی کیٹیگری ہے تو اس پہ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ غیر منصرف ہے تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی. تو یاد رکھیے اب آپ کو میں نے اگر ایگزام میں دے دیا کوئی فل ان دا بلینکس میں نے آپ کو ایگزامپل دی، کیونکہ یہ اچھا وہ آپ نے پوچھا، میں نے محمد دیا، لوگوں نے تنوین دیکھ کر اس کو نکرہ ڈال دیا. اپنے تنوین کے ساتھ آپ نے نام کیوں نہیں دیکھا کہ یہ اسم علم کی کیٹیگری خاص نام ہے، پراپر ناؤن ہے. پراپر جسے کہا جائے ناؤن ہے نا. میں یہ تو نہیں کہہ رہی آپ سے کہ جسے کہا جائے کوئی میں نے ولدن دیا تھا جو آپ نے اس کو نکرہ کر دیا، یا میں نے رجلن دیا تھا کہ آدمی کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن اگر میں اس کو خاص بناؤں گی تو الرجل، اگر میں ولدن کو خاص بناؤں گی تو الولد، رائٹ؟ سمجھ آ گیا انشاءاللہ. تو اس انداز سے اس کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو چلیے ٹائم ہمارا تو ہو گیا. آج لگتا ہے ضمائر کو نہیں ٹچ کرتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ ضمائر بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ضمائر کی 2 بڑی کیٹیگری ہوتی ہے. ضمائر کی 2 بڑی کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتی ہے جسے کہا جائے ایک ہوتے ہیں اٹیچ اور دوسرے ہوتے ہیں ڈیٹیچ. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے اٹیچ اور دوسری ہوتی ہے ڈیٹیچ. اتنی بات اگر ذہن میں رہ جائے گی. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ انسٹیڈ آف ناؤن وی یوز پروناؤنس. ٹھیک ہے. ناؤن کی جگہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ پروناؤنس کہلاتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں، کوئی بھی نام لے کے کہتی ہوں اسما آئی، اسما نے کھایا، اسما نے پیا. اب بار بار میں اسما کا نام ریپیٹ کر رہی ہوں، اس کی جگہ میں کیا کہوں گی؟ اسما آئی، اس نے کھایا، اس نے پیا. انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم کسی کا نام لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہی، شی از گوئنگ ٹو دیئر، پھر ہم اس کو یہ نہیں کہتے اسما از گوئنگ ٹو دیئر. ٹھیک ہے نا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم پھر جیسے کہتے پروناؤن استعمال کرتے ہیں نا، تو سیم اسی طرح ناؤن کی جگہ جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے. یہ 2 ان کی بڑی کیٹیگری. ایک ہے اٹیچ، جن کو متصل کہا جاتا ہے. اٹیچ متصل وصل سے، اس کا مطلب ہے یہ ضمائر جڑی ہوئی ہوں گی، یہ ضمائر اٹیچ ہوں گی، یہ ضمائر جڑی ہوئی ہوں گی. اور منفصل ڈیٹیچ، مراد یہ کہ یہ ضمائر ڈیٹیچ ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ ضمائر جڑی ہوئی نہیں ہوں گی،
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس سے جڑی ہوں گی؟ یا تو اسم سے جڑی ہوں گی، پوری عربی گرامر میں تو صرف 3 چیزیں ہیں نا، یا تو اسم سے یا فعل سے یا حرف سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ضمائر سے پہلے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تو یہ ہے اٹیچ ضمائر۔ اور ڈیٹیچ کا مطلب ہے اس سے پہلے نہ کوئی اسم ہوگا، نہ فعل ہوگا، نہ حرف ہوگا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ یہ بتائیے اتنی بات سمجھ آئی کہ اگر اٹیچ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر کو آپ دیکھیں گے، ضمیر کی آپ کو پہچان تو قرآن مجید آپ سب پڑھتے ہیں، بار بار آپ پروناؤنس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے لگا کیا ہے۔ ضمائر تو آئی ہیں، جیسے اگر میں آپ کے پاس کوئی بھی ایگزامپل اگر آ جاتی ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں خلقہ، اب آپ نے دیکھنا ہے خلقہ، اب یہ تو ہو اٹیچ ہے، اس سے پہلے کیا لگا ہے؟ اسم لگا ہے، فعل لگا ہے، حرف لگا۔ آپ نے کہا خلقہ، خلقہ ہی کریٹ ہے نا، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے فوراً دیکھا خلقہ تو فعل ہے، کیونکہ اسم کی تو کوئی علامت نہیں ہے، تو آپ نے دیکھا ہو اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، اٹیچ ہو کر آ رہا ہے خلقہ۔ تو کہنے کا مقصد ہے انشاءاللہ جو اٹیچ ضمائر ہیں ان سے پہلے کوئی نہ کوئی اسم، فعل یا حرف جڑا ہوگا، اور ڈیٹیچ ہوں گے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جڑا ہوگا۔ اتنی بات یاد رہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئکلی آپ اپنی اس کی طرف آ جائیے۔ آپ کا کام کیا ہوگا میں آپ کو ضمائر کو بتاتی ہوں اور آپ کا ہوم ورک بتاتی ہوں، لیکن آپ قرآن مجید کا سامنے والا پیج لا دیجیے انشاءاللہ۔ جی چلیے آباسا انشاءاللہ تھوڑی سی اپلیکیشن کروا دوں، آباسا انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ بس میں آپ کو اس کے بعد کلاس کو کمپلیٹ کریں گے۔ آباسا وتولا، ٹھیک ہے، آباسا فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہے، اس کو ابھی ہم ٹچ نہیں کر رہے۔ وتولا یہ بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ان جاءہ الاعمى، یہ بھی جسے کہا جائے ان کو ہٹا دیجئے، جا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر آپ غور سے دیکھیں جا کے ساتھ ایک ضمیر اٹیچ ہے کہ نہیں؟ بتائیے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ سچ بتائیے، آپ کو لگ رہا ہے کہ جاءہ ہے نا اس کے ساتھ ہے، رائٹ؟ الحمدللہ۔ اب آپ کا یہ تدبر ہونا چاہیے۔ اب بس آپ اس کو سرکل کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے اٹیچ ضمائر، ٹھیک ہے، بس آپ اتنا ڈالیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو نام نہیں بتایا کہ اٹیچ میں یہ کون سی کیٹیگری ہے، اٹیچ کے اندر بس آپ کو اتنا لکھنا ہے۔ جی بس آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے، پورے جا کے ورڈ کو کر دیجیے اور آگے لکھیے اٹیچ، یہ اٹیچ ضمائر ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا سا آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ اس کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ ہم ہو کو الگ سے، یہ اسی کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمزہ کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتی، لیکن یہ اس کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ العام آپ اس کو ویسے ہی انالیسس کریں گے چاروں پہلو سے، یہ کیا ہے اعراب کے حساب سے دیکھیں گے، معرفہ نکرہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو جمع جسے کہا جائے وہی واحد تثنیہ دیکھیں گے، سیم اسی طرح آپ اس کو مذکر مؤنث دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ وما یدریک، ٹھیک ہے، اب اس کو بھی چھوڑ دیجیے، ابھی یہ بھی نہیں۔ لعلہ، یہ بھی آپ چھوڑ دیجیے، ابھی آپ نے نہیں کیا، لیکن ہو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہ بھی اٹیچ نظر آ رہی، لگ رہا ہے نا کہ یہ بھی اس کے ساتھ لعلہ کے ساتھ اٹیچ ہے، لگ رہا ہے سب کو؟ لعلہ ہے نا اس کے ساتھ اٹیچ ہے، بس آپ نے سرکل کرنا ہے اور اس کو لکھ دینا ہے کہ یہ اٹیچ ضمائر ہے، دیٹس اٹ، بس متصل یا اٹیچ، متصل یا اٹیچ، اس طرح سے آپ نے انشاءاللہ اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ الذکرہ کو اسی طرح انالیسس کرنا ہے، فتنفعہ، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہو بھی اٹیچ ہے، بس آپ نے اس طرح کرتے ہی جانا ہے اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی سمجھ آ جائے گا۔ چلیے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ فَأَنْتَ، انت بھی آپ کو پتہ ہے ضمائر ہے، انت آپ بہت دفعہ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ۔ اچھا ایک چیز انشاءاللہ لیٹر آن پھر اس کو بتائیں گے، انت جو ہے یہ ڈیٹیچ ضمائر ہے، فا کے ساتھ جسے کہا جائے اس کو ایسے دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ۔ اس سے پہلے کیا لگ گیا؟ اس سے پہلے کیا لگ گیا؟ حرف لگ گیا۔ تو انشاءاللہ چلیے میں اس کو آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ، چلیے اس کو لیٹر آن بتا دوں گی۔ لہو کو آپ نے اٹیچ کرنا، بس اسی طرح کرنا ہے۔ اس میں زیادہ تر ورب آ رہے ہیں آج کی کلاس میں آپ کے پاس نا، آج کا جو آپ کا لیسن ہے آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو اسماء لگ رہے ہیں ان کی چاروں حساب سے آپ نے انالیسس کرنی ہے، وہ کرتے رہیں گے، وہ آپ کو ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے، اور پھر آپ نے جو آپ کو اب جیسے دیکھیے ہوا ضمیر ہے، واو ہوا یخشا، تو یہ ہوا ضمیر جو ہے وہ ڈیٹیچ ہے، کسی سے اٹیچ نہیں ہے، کسی چیز سے اٹیچ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، عنہ اٹیچ ہے، تو آپ نے خود سے تھوڑا سا انالیسس کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک آپ کو پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا خلاصہ قرآن کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ جو بہنیں اگر سننا چاہتی ہیں تو ضرور انشاءاللہ ویلکم ہے۔ ابھی یہ روم کلوز ہو جائے گا، دوسرا لنک آپ کے پاس دیا جائے گا۔ آپ میں سے جو بھی بہن انشاءاللہ جسٹ 1 hour سیشن ہے، اگر آپ میں سے جو بھی بس اس مختصر سے خلاصہ قرآن سے اپنے لیے کچھ بھی لائک ایک ریمائنڈر لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی کرے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے جو بھی الحمدللہ فی سبیل اللہ راشن کا اہتمام کرواتے ہیں، جہاں بھی ہو آپ ضرور ڈالیجیے۔ ریلیف ہیومینٹی بھی یہ کام کر رہا ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی لیول پر اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے غریبوں کو راشن دینے کے لیے تو آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ بعض اوقات ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کا نیکسٹ لمحہ کیسے ہے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کل ہی میری سسٹر ان لاء کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آج ان کا 11:15 بجے مارکا مسجد میں جنازہ ہے۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نا کہ ہم ارادہ کرتے ہیں بہت سارے کاموں کا نا، لیکن ہم کر نہیں پاتے اس سے پہلے کہ موت مجھے اور آپ کو اپنی آغوش میں لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جو کرنے کا کام ہے نا اللہ تعالیٰ وہ ہم سے کروا لینا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، سب کی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مغفرت کرے۔ اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا کبیرنا، اللہم من احییتہ منا فأحیی علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعد۔ میں نے صرف آپ کو اس لیے بتایا کہ ہم میں سے اکثر لوگ ارادہ کرتے ہیں آج کل، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ موت مجھے اور آپ کو کب لے گی۔ تو آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیے۔ اگر آپ نے کہیں بھی دینا ہے راشن میں کسی بھی حساب سے کہ آپ رمضان کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جب ہوگا میں دوں گی، تو آپ کو کیا پتا میں اور آپ رمضان تک رہیں گے نہیں رہیں گے نا، ہمیں سے کسی کو نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، ٹیسٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔